اس کے بعد پھر یہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث ہیں. یعلمہم الکتاب، اس کتاب کے اندر جو باتیں ہیں اس کی توضیح و تشریح فرماتے ہیں. اور اس کے علاوہ مزید اسی سے متعلق یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث حکمت کی بات کو بھی بیان فرماتے ہیں. اس باب میں آپ دیکھیں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک کلی طور سے اس بات کو بیان کیا. سورہ بقرہ کے اندر صدقہ، خیرات اور جہاد کے ضمن کے اندر صدقات و خیرات کا حکم دیا اور اس کے فضائل کو بیان کیا، اس کے ثواب کو بیان کیا اور اس کی کثرت کو، اور کون سی چیزیں ہیں جو اس کے ثواب کو باطل اور غلط کر دیتی ہیں. اور اس کے بعد اللہ تبارک تعالی نے سود کی ممانعت فرمائی اور اس کے چھوڑنے کا حکم دیا. اور اس کے بعد سود خوروں کی جو بات تھی اس کی تردید کرتے ہوئے فرمایا اللہ البیع وحرم الربا. پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے صدقات کے باب میں بیان کیا کہ صدقات مال کو بڑھاتے ہیں اور سود جو ہے آپ کے وہ مال کو گھٹاتا ہے. یہ گھٹانا اور بڑھانا اپنی جگہ پر ہے، حصی ہے، مانوی ہے، دنیا میں ہے، آخرت میں ہے. ایک تو اللہ تبارک تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا اور بیع کو حلال قرار دیا. اور لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم. باطل اور غلط طریقے سے دوسرے کے مال کو کھانا صحیح نہیں ہے، دھوکے سے، چوری سے، ڈاکے کے ذریعے. بلکہ کوئی صورت نہیں ہے دوسرے کے مال کو لینے کی اور کھانے کی مگر یہ کہ وہ تجارت ہو، لین دین ہو، خرید و فروخت ہو. اور وہ تجارت ایسی ہے جو باہمی رضامندی کے ساتھ ہو. الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم. یہ تو الگ بیان کیا دوسری جگہ. اور جہاں سود کا بیان تھا تفصیل بیان کرتے ہوئے اسی سود کے سلسلے میں آتا بھی ہے. آپ کے زیادہ تر سود اسی طرح سے ہوا کرتا تھا. ایک سود آپ کے جو بالکل قطعی ہے، جس کو سب لوگ جانتے پہچانتے ہیں، اس کا رواج پوری دنیا کے اندر رہا اور تمام نبیوں نے آ کر کے اس کو حرام قرار دیا. کسی بھی نبی کی شریعت میں اس کو حلال نہیں قرار دیا گیا. وہ سود ہے، وہ ہے جو ادھار والا ہوتا ہے، چاہے وہ ادھار آپ کے خرید و فروخت کے طریقے پر ہو کہ ادھار آپ نے خریدا اتنے میں اور وقت مقررہ پر نہیں دیا، اب آپ کے یہ مدت بڑھاؤ تو پیسہ بڑھاؤ. یہ آپ کے سود کی ایک شکل ہے. اس کو تجارتی سود کہتے ہیں. اور دوسرا، آدمی اپنی ضرورت کے لیے قرضہ لیتا ہے اور وقت مقررہ پر ادا نہیں کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں ذرا اور مہلت دے دو. تو وہ کہتا ہے مہلت تو دے دیں گے مگر اسی مہلت کے حساب سے آپ کو بیاج بھی دینا پڑے گا، زیادتی دینی پڑے گی.
وہ مہلت کے مقابلے میں جو زیادتی ہوتی ہے مدت دینے کے مقابلے میں، یہ سود ایسا ہے جو جانا پہچانا ہے، اور یہی سود قرآن کے اندر حرام قرار دیا گیا ہے۔ تو اس کے اندر آگے چل کر کے اسی بات کو بیان کیا گیا ہے کہ اگر ادھار آپ کے خریدا گیا ہے، مدت آ گئی نہیں دے سکتے ہو، تو اگر وہ تنگ دست ہے، واقعی دینے کے لائق نہیں ہے، فناظرۃ الی میسرہ، تو اس کے لیے مہلت دینا لازم اور ضروری ہے۔ اس مہلت کے عوض کے اندر پیسہ لینا، عوض لینا اس مہلت کا، اجل کا، یہ صحیح نہیں ہے۔ آگے بڑھ کر کے وہ لوگ اس کی بنا پر اس کے گھر کو نیلام کرتے تھے، آگے چل کے اس کو خود غلام بنا لیا کرتے تھے اس پیسے کے عوض میں۔ اور یہ تو سلطنت روم میں روما کا یہ قانون بھی تھا، اس گھر کو اور سامان کو نیلام کرتے ہوئے تو دیکھ رہے ہوتا ہے تمام حکومتوں میں، لیکن یہ کہ اس کو غلام بنا لیا جانا، یہ بھی آپ کے قانونی اعتبار سے تھا۔ قرآن نے واقعتاً کوئی چیز اس کے پاس موجود نہیں ہے تو اس کے لیے مہلت دینا ضروری ہے۔ اور ادھار خریدو، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی، تو مدت کو مقرر ہونا چاہیے، اور احتیاط کے طور پر لکھنے کو بھی کہا گیا ہے، اور اس پر گواہ بنانے کو بھی کہا گیا ہے تاکہ لڑائی جھگڑا نہ ہو۔ یہ سب چند آیتیں ہیں قرآن کے اندر جس کو قرآن نے، اللہ نے بیان کیا ہے۔ اس کے ساتھ انما الخمر والمیسر والازلام، اس کے اندر میسر اور قمار کو آپ کے حرام قرار دیا گیا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہی قرآنی آیات کو، جیسے آپ کا فریضہ اس کی تلاوت کرنا تھا اور تلاوت کے ذریعے اس کی تبلیغ کرنا تھا اور بتلانا تھا، لوگوں کے سامنے اس کو پڑھنا تھا، اسی طرح اس کی تعلیم، اس کی تبیین، اس کی تشریح بھی کرنی تھی، اور اس کے علاوہ ضرورت پڑی تو اسی سے ملتی جلتی چیز آپ کے تحلیل حلال و تحریم طیبات، تحلیل طیبات اور تحریم خبائث، کون سی چیز خبیث ہے، کون سی چیز خبیث نہیں ہے، کون سی چیز طیب ہے، کون سی چیز طیب نہیں ہے، آپ کے اس میں ہماری اور آپ کی عقل کا اعتبار نہیں ہے۔ وہ مسئلہ آپ کے پھر آئے گا، حسن و قوہ عقلی ہے، حسن و قوہ شرعی ہے۔ مجھ کو تو اس وقت صرف یہ بیان کرنا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث اسی قرآنی آیات کا تتمہ اور تفسیر اور تکملہ ہے، اس کی تشریح اور توضیح ہے۔ اب خرید و فروخت کا ہونا لازم اور ضروری ہے، اس سے مفر نہیں ہے، اس لیے کہ جو آپ پڑھتے انسان مدنی الطبع ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے اور اس کے ساتھ اس کی ضروریات کو اس کے ساتھ ایسا لگا دیا ہے کہ تنہا وہ اپنی تمام ضروریات کو پورا کر لے، یہ ممکن نہیں ہے۔ ہر شخص کے پاس اسی طرح کی ضروریات ہے۔ جس طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ نے چرند و پرند کو آپ کے پیدا کیا اور اس کے ساتھ اس کی صورت نوعیہ کے مطابق
اس کے اندر الہام کیا، اس کو بتایا، جس کو تم کہتے ہو یہ چیز اس کی فطری ہے کہ کس طرح سے یہ پرندہ آپ کے اڑے گا. اڑنا تو کسی نے اس کو سکھایا نہیں. جس طرح سے مرغیوں کو انڈا دے کر کے آپ کے انڈے کو سینے کو کسی نے نہیں سکھایا ہے. اب خود بھی وہ کام وہ کر رہی ہے. اسی طرح چڑیا جو گھونسلہ بناتی ہیں، نر اور مادہ ایک دوسرے سے ملتی ہیں، اس سے بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کی کس طرح دیکھ ریکھ وہ کرتی ہے، اس کو کس نے سکھایا ہے؟ تو اس کو یہی کہا جائے گا نا کہ آپ کہتے ہیں وہ اس کی فطرت میں داخل ہے. اسی کو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو آپ کے اس کی مطابق آپ کے اس کو الہام کیا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنی ان ضروریات کو حاصل کرتی اور پورا کرتی ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی طرح سے حضرت انسان کو بھی تو الہام کیا ہے. اس کا الہام ان کے مطابق ہے، ان کا الہام اس کے مطابق ہے. اگر یہ فطری بات نہ ہوتی تو بچہ اپنے ماں کی چھاتی سے کیسے دودھ پیتا، کس نے سکھایا؟ اور اگر منہ نہیں لگاتا ہے تو آپ کے تمام گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، حکیم کے پاس جاتے ہیں، اور جھاڑ پھونک کرنے والے کی بھی بنا جاتی ہے کہ آپ کے کچھ دعا کر دو، پانی پڑھ دو، کچھ تعویذ دے دو. تو وہ کہہ لیے جب حکیم اور ڈاکٹر مفت میں یہ کام نہیں کرتے تو ہم کہہ لیے مفت میں کام کریں گے، لہذا ہماری بھی روزی ہونی چاہیے. دیکھیے آپ کے کوئی سکھاتا نہیں ہے. تو یہی تو کہا جائے گا اس اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت ایسی بنائی ہے، گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہو رہا ہے. اسی طرح سے فَعَلَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ تو صراحت کے ساتھ آپ کے ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو پیدا کیا ہے تو اس کے ساتھ ایسی ایسی ضروریات لگی ہوئی ہے کہ ان ضروریات کو تمام کی تمام از خود آدمی اپنی پوری کر لے، یہ ممکن نہیں ہے. لازمی طور سے آپ کے دوسرے کے تعاون کا وہ محتاج ہے، ہر ایک دوسرے کا ہے. آپ کی ضرورت مثلاً کھانا اور پینا ہے، اوڑھنا اور پہننا ہے، رہنا اور سہنا ہے. آپ تنے تنہا آپ کے کھانے کا بھی انتظام کریں اور کھیت بھی جوتیں بوئیں اور غلہ بھی پیدا کریں اور اپنا مکان بھی بنائیں خود، اور پہننے کے لیے کپڑا بھی بنائیں آپ، یہ ممکن نہیں ہے. جس کی وجہ سے جیسے ان لوگوں کو الہام کیا، ان چرند و پرند کو، کہ آپ کے ایک دوسرے سے ملیں، اور جب تک ضرورت ہے یہ جوڑے مل کر کے گھونسلہ بنائیں. جتی کے بعد آپ کے انڈا اگر ہو تو انڈے پر کو کیسے آپ کے سہیں، اور جب اپنی ضرورت پوری ہو گئی سب اپنے الگ الگ ہو گئے. ضرورت ہی ان کو ایک دوسرے کے ساتھ رکھ رہی ہے. تو ان کی ضرورت تو وقتی تھی، اس لیے وہ آپ کے اس وقتی دور سے اور وہ دو کے ملنے سے پوری ہو گئی، اس لیے آپ کے دو ہی تک آپ سے وہ بات رہی، اور جب تک رہی اس کے بعد دونوں الگ الگ ہو گئے. یہی حال حیوانات کا بھی ہے، لیکن حضرت انسان کا حال تو ایسا نہیں ہے. ان کی ضرورت تو کبھی ختم ہی نہیں ہوتی.
اس لیے جیسے ان کو قدرت نے الہام کیا ہوگا، آپ کے حضرت انسان کو بھی قدرت نے الہام کیا کہ اپنی ان ضرورتوں کو کیسے پورا کیا جائے۔ ظاہر بات ہے تمام لوگوں میں سب کی عقل یکساں نہیں ہے، اس کا احساس تو ہر ایک کو ہوا ہوگا۔ آج تو سب ہم اپنی ضروریات پورا دیکھ رہے ہیں، اس لیے کبھی اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی ہے کہ کیسے ہماری ضرورت پوری ہو رہی ہے۔ جب تک وہاں پڑھتے رہے تب تک تو گاؤں میں تو کچھ نہیں پتا تھا بھائی اتنا پیسہ کہاں سے آئے گا، آپ کے عمارت کیسے بنے گی، اور دیوبند آتے ہی آپ کے 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں نا کہ بھائی ایسے پیسہ آتا ہے، ویسے پیسہ آتا ہے، ایسے پیسہ لینا چاہیے، اب چل کے ہم کو بھی ایک دکان بنانی چاہیے۔ تو اسی طرح سے سب ضرورت آپ کی پوری ہو رہی ہے تو نہیں کچھ سمجھ میں آ رہا ہے، اس لیے کہ یہ تو کارخانہ چل چکا ہے، لیکن جب کارخانہ بنانا رہا ہوگا تو یہ سب چیزیں سامنے تھیں نا۔